اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں السابقون السابقون کو، تو یہ صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں. یہ اپنی زندگی میں اور انسانوں کے ساتھ اور مخلوقات کے ساتھ ایکسٹرا کائنڈ ہوتے ہیں. دس از ون آف دا صفت آف سابقون السابقون. آپ پڑھ لیجئے ساری بایوگرافیز اٹھا کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری میں شامل فرمایا. ایٹ لیسٹ وہ لوگ جن کو عشرہ مبشرہ کی کیٹیگری میں رکھا گیا، ایٹ لیسٹ وہ لوگ جن کو آپ انبیاء اور رسولوں کی کیٹیگری میں دیکھتی ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ کے دین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اور صدیقین کا ٹائٹل دیا. پڑھیے ان کی بایوگرافیز، دیکھیے ان کی زندگی. آپ کو ان کی زندگی کے یہ دو مین ایسپیکٹ نظر آتے ہیں. ہر وقت اللہ کو پلیز کرنے کی کوشش اور انسانیت کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ ایکسٹرا کائنڈ، ایکسٹرا معاف کرنے والے، ایکسٹرا جھک جانے والے. قرآن میں آتا ہے نا اذلۃ علی المؤمنین. متقی لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ نرم ہوتے ہیں. اذلہ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی کے سامنے اپنی ایگو بالکل ختم کر دینا. ہم سے ایگو ختم ہوتی ہے؟ بیوی کی شوہر کے سامنے ایگو ختم نہیں ہوتی. میں وائس ورسا نہیں بولوں گی اس لیے کہ کسی کے شوہر یہاں نہیں بیٹھے ہوئے. اور اولاد کی ماں باپ کے سامنے ایگو ختم نہیں ہوتی. بہن بھائیوں کی ایک دوسرے کے سامنے ایگو ختم نہیں ہوتی. ساس کی بہو کے سامنے اور بہو کی ساس کے سامنے ایگو ختم نہیں ہوتی. اگر یہ معاملہ ہے خدا نخواستہ تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اگر سابقون السابقون بننا ہے تو پھر اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے لیے اپنے آپ کو کائنڈ جسچر کے ساتھ رکھنا پڑے گا. درگزر کرنے کی صلاحیت اپنے اندر لانی ہوگی. اس کے لیے یہ جو یہاں پر آیا ہے السابقون السابقون، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ کیوں کہا گیا؟ سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے. اس لیے کہ بہت سے محدثین یہ بات مینشن کرتے ہیں، ابن جریر اور امام ابن القیم یہ بات مینشن کرتے ہیں اپنی تفاسیر میں کہ ان کو 2 مرتبہ سبقت لے جانے والے اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ دنیا میں یہ اللہ کی اطاعت کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ السابقون فی الدنیا ہے. اور سیکنڈ ٹائم ان کو السابقون اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں تمام انسانیت میں سب سے پہلے لائے جائیں گے. تو یہ السابقون فی الآخرہ بھی بن جائیں گے. اس لیے ان کو کہا گیا ہے السابقون السابقون، آگے بڑھنے والے اور تیزی سے آگے بڑھنے والے. دنیا میں صراط مستقیم پر دوڑنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آخرت میں انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرمائے. پھر اس سے پہلے کہ ہم حدیث پر آئیں، ایک اور چیز جو محدثین اپنی کتابوں میں مینشن کرتے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے میں کس کو لایا جائے گا جب یہ معاملہ شروع ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں صحیح حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن ہوں گا جس کو جنت کے کپڑوں میں سے کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر میں اللہ کے عرش کے رائٹ میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اللہ کے عرش کے رائٹ سائڈ پر اپوائنٹڈ ہوگی، اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کھڑا کر دیا جائے گا اور یہ میری جگہ ہے. یعنی تمام سابقون کے بھی چیف کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث آتی ہے جو بہت فیمس حدیث ہے، آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی. ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جھگڑا کر رہے تھے. مسلمان یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے اوپر پریفرنس دی. یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں کے اوپر فضیلت دی، ان کو چوز کیا. دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، بحث ہو گئی. اتنی بحث ہوئی کہ جو مسلمان تھا وہ تھوڑا ہائپر ہو گیا اور اس نے اس کو ایک سلیپ کر دیا، تھپڑ لگا دیا. جب اس نے یہ کیا یہودی کو، مسلمان نے، تو یہودی خاموشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور ان سے کمپلینٹ کی. جب ان سے کمپلینٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تخیرونی علی موسیٰ، ڈونٹ کنسیڈر می سپیریئر ٹو موسیٰ. آپ نے اپنے مسلمان اس بندے کو، اس صحابی سے کہا کہ مجھے موسیٰ کے اوپر آپ سپیورٹی مت دیجئے، آپ مجھے ان سے بہتر کنسیڈر مت کیجئے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب صاعقہ قائم ہوگی اور سب جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، لیکن میں جب وہاں پہنچوں گا تو میں ایک پلر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو آلریڈی موجود پاؤں گا. اس روایت میں آتا ہے واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں مجھ سے پہلے پہنچایا ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کی سختی سے ہی بچایا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیبوریٹ کیا، اس لیے کہ ایک صاعقہ، ایک سخت ایکسپلوژن موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں محسوس کر چکے تھے، ایکسپیرینس کر چکے تھے. یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے دکھائیے، تجلی کیجئے.
تو اللہ نے کہا تھا موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ نے انسسٹ کیا تو اللہ نے اپنی تجلی سامنے کوہ طور پر کی تھی اور کوہ طور بالکل پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پہ اس کے اوپر اس کا امپیکٹ موسیٰ علیہ السلام پر کیا آیا تھا؟ گر کر بے ہوش ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو آلریڈی وہ صاعقہ ایکسپیرینس کرا چکے تھے تو اللہ ان کو قیامت کی سختی سے بچائے. تو اس طرح سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جنت سے پہنچنے سے پہلے، حساب کتاب سے پہلے ایک قیامت کا سنوپسس ہے. جہاں تک بات ہے کہ وہ 7 کیٹیگریز جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور تقریباً 30 ڈفرینٹ نریشنز کے ساتھ 30 ڈفرینٹ اسناد کے ساتھ آپ کو الحمدللہ ملتی ہے اور 30 کی 30 اس کی صحیح اسناد ہیں. ریپوٹیشن سے امنگ دا فقہا، امنگ دا محدثین بیان کی جاتی ہے، اسی لیے زیادہ تر اس کو پرومیننٹلی سامنے رکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ احادیث کا کلیکشن دیکھیں، جتنی احادیث کسی بھی اینگل سے روز محشر کے دن شیڈ کا یا سائے کا ذکر کرتی ہیں، تو محدثین نے تقریباً 92 ڈفرینٹ اعمال فگر آؤٹ کیے ہیں، جن سے احادیث بتاتی ہیں کہ 92 کیٹیگریز ہوں گی جو یا 92 اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے مختلف مسلمانوں کو مختلف طرح کا شیڈ پرووائڈ کیا جائے گا. کیونکہ پرومیننٹلی ایک ہی حدیث میں آپ کو ریپیٹیشن سے 30 ڈفرینٹ نریشنز کے ساتھ یہ کوالٹیز ملتی ہیں، تو یہ آپ کو بہت فیمس نظر آتی ہے جو حدیث آپ کو اللہ کے عرش کے سائے میں نظر آتی ہے. اگر آپ میں سے کوئی کتابیں پڑھنے کا شوقین ہو عربی زبان کی، تو ابن حجر اسقلانی، امام سخاوی اور امام سیوطی کی اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے عرش کے سائے میں ظل اللہ کے جو اللہ کا جو سایہ ہے اس کے عرش میں جو کیٹیگریز ہوں گی اس کو ڈیفائن کیا ہے. ہم اس وقت پرومیننٹلی اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ 7 کیٹیگریز ڈیفائن کی ہیں جس کو اگر آپ سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاشرے میں نیکیوں پر لوگوں کو لانے کے لیے ہر طرح کے انسان کو، ہر اسٹریٹا کے انسان کو انسینٹیو دے دیا ہے. اگر آپ اس حدیث کی کیٹیگریز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ایک عادل امام نہیں ہوں تو میں کیسے اللہ کے عرش کے سائے میں آؤں گا، یا میرے پاس تو بہت مال نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے تو میں کیسے اللہ کے عرش کے سائے میں آؤں گا. اگر آپ اس حدیث کی کیٹیگریز کو اس طرح سے سوشل کنڈکٹ میں دیکھیں تو کسی بھی معاشرے کے اندر ہر طرح کا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے لیے جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے. امام سخاوی کہتے ہیں کہ ان کیٹیگریز کے ذریعے معاشرے کا آپ کو سوشل کنسٹرکٹ بھی نظر آتا ہے. پہلی کیٹیگری اس کے اندر جو 30 ڈفرینٹ نریشنز آتی ہیں اسی حدیث کی مختلف سند کے ساتھ، آپ کو اس میں 7 کیٹیگریز میں آگے پیچھے کیٹیگریز ملتی ہیں. پہلی کیٹیگری فکس ملتی ہے سب میں اور وہ ہے الامام عادل، جسٹ رولر، انصاف کرنے والا کوئی رولر، کوئی حکمران یا جس کے پاس اتھارٹی ہے جب وہ انصاف کرنے والا ہو. امام سخاوی کہتے ہیں کہ اس میں معاشرے کا سوشل کنسٹرکٹ موجود ہے، یعنی اس میں ایک لاجیکل سیکوینس ہے. اگر معاشرے کا حکمران عادل ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے بعد جو اگلی چیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ لوگ پھر یعنی جب عادل ہوگا تو وہ انسانوں کو ان کی عبادت کے رائٹس دے گا. تو اس میں کیا ہوگا کہ نوجوان جو ہیں وہ عبادت کی طرف آئیں گے، اور نوجوان جب عبادت کرنا چاہیں گے تو ان کا 3rd سٹیپ بنے گا کہ وہ مسجد کا رخ کریں گے. جب نوجوان ریگولر مسجد کا رخ کریں گے تو وہاں ان کو لائک مائنڈڈ نیک لوگوں کی کمپنی ملے گی. جب ان کو نیک لوگوں کی کمپنی ملے گی اس سنرجی سے ان کو تقوی حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. جب ان کو تقوی حاصل ہو جائے گا تو اور ان کو باہر کی دنیا میں پریکٹیکل لائف میں مرد کو عورت یا عورت کو اگر مرد کو اٹیمپٹ کرنے کی، سیڈیوس کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر سکے گا یا کر سکے گی اور کہہ سکے گی انی اخاف اللہ. اور جب یہ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو کہ جب وہ اپنے آپ کو اس غلطی سے بچا لے گا کامیابی کے ساتھ تو اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے آٹومیٹک صدقہ کرے گا. اور صدقہ کرنے کے بعد، کوئی نیکی کرنے کے بعد ایک متقی انسان اپنے آپ کے اوپر بہت پراؤڈ فیل نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے سامنے روتا ہے کہ اللہ میری نیکی کو قبول کر لے. دس از اے لاجیکل آپ کو سیکوینس جو سوشل کنسٹرکٹ کے لیے امام سخاوی کہتے ہیں کہ آپ کو اس حدیث میں نظر آتی ہے. امام اسقلانی کے مطابق اس حدیث کے اندر جو 7 کیٹیگریز آئی ہیں وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ کس کا موبائل ہے، پلیز بند کر دیجیے اذان.
امام اسقلانی کہتے ہیں کہ جو اس میں 7 کیٹیگریز آئی ہیں وہ یہ بات مینشن کرتی ہیں، اگر آپ ان صفات کو دیکھیں، کہ ہر صفت مخالفت الہوا ہے، یعنی ہر صفت انسان اپنی کسی ارج کو، کسی خواہش کو، کسی نفسانی خواہش کو دبا کے کرتا ہے. نیکی انسان جب کرتا ہے، بعض نیکیاں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بعض نیکیاں بہت مشکل ہوتی ہیں، بعض نیکیاں میٹھی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں کڑوی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دینا کیا ایک نیکی ہے؟ آسان نیکی ہے یا مشکل نیکی ہے؟ مشکل نیکی ہے. اولاد آپ کے ساتھ کانسٹنٹ نافرمانی کرتی رہے، کانسٹنٹ نافرمانی کرتے، خاص طور پہ جب اولاد ایک سرٹن ایج پہ آ جاتی ہے. جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچے 1000 مرتبہ غلطی کرتے ہیں، ماں معاف کر دیتی ہے. بچہ 40 سال کا ہو گیا اور ہر دفعہ ماں کا دل دکھاتا ہے، تو اب جب وہ 20 دفعہ ماں کو تکلیف دے گا، 21ویں دفعہ ماں سوچے گی 10 دفعہ اب معاف کروں یا نہ کروں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں اور جن کے بچے اس ایج بریکٹ میں آتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے. معاف کر دیتی ہے ماں، ایسا نہیں ہے کہ ماں معاف نہیں کرتی، اللہ نے اس کا دل ہی ایسا بنایا ہے، لیکن اس کے دل میں خیال ضرور آتا ہے. تو یاد رکھیں، بعض نیکیاں انسان کے لیے آسان ہوتی ہیں، بعض نیکیاں مشکل ہوتی ہیں. یہ کبھی مت سوچیں کسی نیکی کو کرتے ہوئے کہ میں نے یہ نیکی بہت ہی برے دل کے ساتھ کی ہے، دل نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی کر لی تو شاید مجھے ثواب نہیں ملے گا. آپ کو ثواب ملے گا. یہ مت سمجھیے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے اماں کے کہنے کے اوپر مثال کے طور پر حجاب پہن لیا، میں نے تو صرف اماں کے کہنے پر پہنا، ورنہ تو میرا دل نہیں چاہتا تھا. اب شاید اماں کے کہنے پر پہنا ہے تو مجھے شاید ثواب نہیں ملے گا. اٹس ناٹ لائک دس. اماں کے کہنے پر ہی پہنا، آپ کو بھی ملے گا اس لیے کہ آپ نے اماں کی فرما برداری کی، اور آپ کی اماں کو بھی ثواب ملے گا اس لیے کہ انہوں نے آپ کو اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کی. تو ہر نیکی کرنے کے بعد دل کا سکون ضروری نہیں ہے. بعض نیکیاں آپ کو ایسی ہوتی ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد اور بے چینی دے دیتے ہیں. اگر بے چینی آئے، اللہ کے سامنے جھک جائیے سجدے میں، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ اس نیکی کو کرنا آسان بنا دے. لیکن یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اسی لیے یہاں پر امام اسقلانی کہتے ہیں کہ آپ کو ہر صفت مخالفت الہوا کی شکل میں نظر آئے گی. کوئی اپنی خواہش کو دبایا اور اس کے بعد ایک نیکی کی طرف قدم بڑھایا. اس میں آپ کو ان 7 صفات کے اندر آپ کو 3 کیٹیگریز ملیں گی انشاءاللہ. ایک کیٹیگری، دوسری کیٹیگری، تیسری کیٹیگری. میں آگے چل کر انشاءاللہ اس کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہوگی. کچھ کیٹیگریز کا تعلق جو ہے وہ اجتماعی طور پر ہے. اللہ کا خوف جو آپ کی اجتماعی مینیفیسٹیشن میں آئے گا، معاشرے کے ساتھ آئے گا. کچھ میں آپ کو محسوس ہوگا اللہ کا خوف مینیفیسٹ کرے گا آپ کے اور دوسرے انسان کے درمیان میں، بٹوین 2 پیپل. اور کچھ آپ کو جو ایک ہی کیٹیگری آخری والی ملے گی، وہ ملے گی آپ کو صرف اللہ کا خوف آپ کا اور آپ کے اللہ کے درمیان کا. تو یہ 3 کیٹیگریز ملتی ہیں. یاد رکھیں اسلام کا ایسنس یہی ہے، میں اسلام پر آ جاؤں اور میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو اسلام پر لانے کی کوشش کر لوں. دس از دا ایسنس آف اسلام. مسلمان اپنے نیش میں بند ہو کے، اپنے گرین ہاؤس میں بند ہو کے صرف اپنا مسلمان صرف اپنے گرین ہاؤس میں بند ہو کے صرف اپنی اسپرچویلٹی کی فکر نہیں کرتا. مسلمان کی فکر اپنے بعد اپنے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے سورہ عصر ہم پڑھتے ہیں، کہنے کو چھوٹی سی سورت ہے لیکن کتنا پروفاؤنڈ میسج ہے. صرف میرے ایمان اور میری نیکیوں کے بارے میں نہیں ہے، آدھی بات میری نیکی اور آدھی بات معاشرے میں اس نیکی کو پروموٹ کرنا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ تو میرے حد تک ہو گیا. پھر کیا آتا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو آپ نے ایمان اور عمل صالح کا اپنے لیے انسینٹیو لیا، اب آپ کو اس کو معاشرے میں پروموٹ کرنا ہے. اور جب آپ معاشرے میں پروموٹ کریں گی نیکی تو صبر کا موقع تو آئے گا. اسی لیے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں. یہی ہے میری اور آپ کی زندگی کا ایسنس. اسلام ان سائڈ میں، اسلام آؤٹ سائڈ میں. اور یہی آپ نے اور میں نے کرنے کی کوشش کرنی ہے. امام سیوطی کہتے ہیں کہ ایک واحد انسان اب تک ہیومینٹی میں ایسا رہا جو ان 7 کیٹیگریز میں فال کرتا ہے. میں پہلے حدیث پڑھوں گی، پھر آپ سوچ کر بتائیے گا کون ہے. متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں اس حدیث کو جو صحیح ہو اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی کتابوں میں موجود ہو.
ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے ظل، اللہ کے شیڈ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ نے بتایا الامام عادل، پہلا ہے جسٹ رولر، انصاف کے ساتھ رہنے والا حکمران، سوشل جسٹس مینٹین کرنے والا حکمران، وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس کا دل چاہتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے، ایک مفہوم اس کا لیا جاتا ہے وشاب نشأ، نشأ جو ہے انشاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انشاؤن کا ایک مطلب ہوتا ہے بنانا، آگے بڑھانا، ایک مفہوم ہوتا ہے پیدا کرنا۔ سو اسکالرز اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گرو ہوا ہو، جوان ہوا ہو، اس نوجوان کی بات ہے۔ تیسری کیٹیگری ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ انسان جس کا دل کانسٹنٹلی مسجد میں معلق رہتا ہے، جس کا دھیان مسجد کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے۔ ورجلانی، اور 2 ایسے لوگ، میں لوگ اس لیے بول رہی ہوں، احادیث میں آپ کو جہاں الفاظ اس طرح کے رجل کی شکل میں ملتے ہیں لیکن وہاں پر کسی ریوارڈ کی، کسی کوالٹی کی، کسی کریکٹرسٹکس کی بات ہوتی ہے تو وہاں محدثین کا اصول ہے کہ وہ بات مرد اور عورت دونوں پر اپلائی کرتی ہے۔ تو رجل کا لفظ سن کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان ٹین ایج لڑکے کی بات کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس مرد کی بات کی ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو فرض نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، یا یہاں جو اگلی کیٹیگری آ رہی ہے ورجلانی، اور 2 مرد، یہاں 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ 7 کیٹیگریز صرف مردوں سے متعلق نہیں ہیں، یہ دونوں سے متعلق ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ، وہ 2 لوگ جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کریں، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ملیں تو سمپلی پیورلی اللہ کی خاطر، علیحدہ ہوں تو پیورلی اللہ کی خاطر۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، وہ شخص جس کو منصب والی، سٹیٹس والی عورت یا سٹیٹس والا کوئی مرد جو ہے وہ فرینڈشپ کی یا زنا کی دعوت دے۔ یاد رکھیے فرینڈشپ میں نے خود بولا ہے، اصل میں تو زنا کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ اصل میں تو ہاتھ زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، شرمگاہ تو صرف اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو آپ کی اور میرے جیسے ماحول میں رہنے والے انسانوں کے لیے پہلے سٹیپ کے اوپر ہی اپنے آپ کو روک لینا بہت ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مرد یا وہ عورت جس کو سٹیٹس والا کوئی شخص، سٹیٹس والا ہینڈسم خوبصورت مرد آفر کرے دوستی کی، اور دوستی ایسی جس میں پھر وہ الٹیمیٹلی زنا کے راستے پر آگے بڑھ جائیں، اور وہ کیا کہے، فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہے کہ نہیں میں اس راستے میں آگے نہیں آ سکتی کیونکہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ یہ اگلی کیٹیگری ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ بِيَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وہ صدقہ کرنے والا انسان جو جب صدقہ کرے اگر دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اور بائیں سے کرے تو دائیں کو پتہ نہ چلے۔ اور آخری صفت وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں، خالیاً تنہائی میں اللہ کے ذکر سے روئے اور خوب روئے، عیناہو اس کی آنکھیں سیلاب کی طرح آنسو بہائیں۔ اب یہ وہ 7 کیٹیگریز ہیں جو آپ کو متفقن علیہ حدیث کے اندر ملتی ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی لیول تک ہر ایک کیٹیگری کا حق ادا کر سکیں۔ امام سیوطی کے مطابق صرف ایک انسان ان 7 کیٹیگریز میں فال کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ ہاں اس میں اگر آپ، مجھے آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بولیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عورت نے ٹیمپٹ کیا تھا اس طرح سے؟ یہ عورت کا ٹیمپٹ کرنے کی مثال سے فوراً آپ یوسف علیہ السلام پر پہنچ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ان کے اندر یہ 7 صفات نظر آتی تھیں، یعنی اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یقیناً یہ صفات ساری تھیں اور اپنے کلائمیکس پر تھیں، لیکن پریکٹیکلی جن لوگوں کی مثال کو لا کر زندگی میں یا قرآن کا حصہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، اس میں آپ کو یوسف علیہ السلام اس مقام پر ملتے ہیں، اور امام سیوطی کا بھی یہی خیال ہے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ پہلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الامام عادل، جسٹ رولر۔
سفیان الثوری کہتے ہیں صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس. دو طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، اگر وہ کرپٹ ہو جائیں تو پورا معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے، اور یہی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک رہیں تو پورا معاشرہ ٹھیک رہتا ہے. ان میں ایک ہے الملوک، بادشاہ، والعلماء، اور اسکالرس. یعنی آپ اس کو بادشاہ کی فارم سے لیڈر میں لے جائیں اور اسکالرس کی شکل میں آپ علماء پر لے جائیے. سفیان الثوری کے مطابق اگر یہ دو کیٹیگریز کسی معاشرے کی درست رہتی ہیں تو معاشرہ ٹو سم ایکسٹینٹ کافی حد تک درست رہتا ہے. اس لیے آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا کہ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ جو لاجیکل کنسٹرکشن ہے آپ کو معاشرے کی بہتری کی، وہ آپ کو ان صفات میں ملتی ہے. اگر امام عادل ہوگا تو آٹومیٹیکلی آگے کی صفات معاشرے میں پروڈیوس ہونا آسان ہو جائیں گی. یہی چیزیں مینشن کی گئی. بنی اسرائیلیوں کے اندر مین وجہ کرپشن کی کیا تھی؟ ایک، ان کے حکمران، ان کے لیڈر، ان کے بادشاہ کرپٹ ہو گئے تھے. دوسرا، ان کے علماء نے اپنی تورات کی آیات کو بیچنا شروع کر دیا تھا. کانسٹنٹلی وہ حکمرانوں کی مرضی کے فتوے دیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غضب کا شکار کیا اور ان کو آنے والی تمام لوگوں امتوں کے لیے نشانی بنا کر رکھ دیا. تو اگر امت میں یہ دو چیزیں ٹھیک ہوں گی، اللہ تعالیٰ خود بخود اس امت کے اندر بہتری لانا شروع کر دیں گے. اب جب آپ امام عادل کی بات پڑھتے ہیں، ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ امام عادل کے اندر حکمران اور لیڈر آتے ہیں، لیکن حکمران اور لیڈر پر جانے سے پہلے انسان ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب آپ اسلام میں یہ بات دیکھتی ہیں عادل حکمران، تو کوئی بھی لیڈرشپ کی کوالٹی میں جہاں پر ہوگا یا لیڈرشپ پوزیشن میں جہاں ہوگا، وہ اپنے آپ کو ضرور اس کیٹیگری کے انڈر لانے کی کوشش کرے. لیڈرشپ کے مختلف لیولز ہوتے ہیں نا، ایک طرح کی لیڈرشپ تو نہیں ہوتی ہے. ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو آپ کا حکمران ہوتا ہے، وہ ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اس کو فلٹر ڈاؤن کرنا شروع کریں تو یہ صرف معاشرے کو لیڈ کرنے والی، ملک کو لیڈ کرنے والی جو ہے وہ پولیٹیکل لائن نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، یعنی اللہ نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے اور اللہ تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. حکمران پر انگلی اٹھانا آسان ہے. حکمران کہاں سے نکلتے ہیں؟ عوام میں سے نکلتے ہیں. اور اگر عوام کل انعام ہوگی، مویشیوں کی طرح ہوگی، تو اتنے ہی احمق آپ کے حکمران ہوں گے. پہلے ہم اپنے آپ کو میگنیفائنگ گلاس کے نیچے رکھیں. پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میری لیول آف ریسپانسبلٹی کیا ہے. اسلام جس سے میرا گہرا تعلق ہے، بینگ اے مسلم، اسلام ہر مرد اور عورت کو ذمہ دار بناتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ جو حدیث بتائی جس میں آپ نے امام عادل کو ہمیشہ ٹاپ پر رکھا، اس کے لیے بعض محدثین نے ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے لیے منشن کی جو جامع ترمذی میں آتی ہے، صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ وادناہم منہم. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور جو اللہ کے کلوزسٹ ہوگا وہ کون ہوگا؟ امام عادل. وابغض الناس الی اللہ، اور جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت ہوگا. ابغض الناس، جس پر اللہ کا غضب بڑھ کے، جس کے لیے اللہ بغض رکھے، جس کے لیے اللہ بغض رکھے، اس کے اوپر رحمت کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو اسکالرز کہتے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت آمیز ہوگا، جس سے اللہ نفرت کرے گا، امام جائر، ٹائرنٹ امام. ایسا حکمران جو ظلم کرنے والا ہو، ایسا حکمران جو سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنے والا نہ ہو. دیکھیں قیامت آئے گی ہی عدل کے لیے، جس کو کہتے ہیں عدل تامہ. قیامت آئے گی پرفیکٹ جسٹس قائم کرنے کے لیے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے ساتھ مکمل انصاف کا معاملہ کر دیں گے. ہم نے بات کی تھی نا کہ جب قیامت ہوگی تو آن اینڈ آف کانسٹنٹلی لائٹ کی آنے جانے کی سچویشن ہوگی، کانسٹنٹ فلکچویشن ہو رہی ہوں گی. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر ایک امام کی پوزیشن کو بڑا اسٹرانگ پوزیشن کا بھی رکھا ہے، اور اللہ نے اس امت کے اندر امام کی اہمیت کو بہت سے ریوارڈ کی شکل میں بھی مینشن کیا ہے. ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم امام بننے کے لیے خود والنٹیئر کرتے ہیں.
اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کو خلیفہ بناؤ جو کبھی بھی خود والنٹیئر نہ کرے. دس از دا کانسیپٹ. ہم تو ووٹ کے لیے بھاگتے ہیں, ہم تو خود کہتے ہیں ہمیں کرسی دے دو, ہمیں ڈیزگنیشن دے دو, ہمیں پوزیشن دے دو. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ خلیفہ وقت اس کو بنایا جائے گا ایک یقیناً جو تمام انسانوں میں اس وقت موسٹ متقی نظر آئے گا, موسٹ کیپیبل نظر آئے گا. نہ صرف متقی بلکہ کیپیبل بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسپرچولیٹی میں بہت آگے نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پولیٹیکل ایکیومن بہت ہائی تھا. آپ دیکھیں آپ نے اپنے سپائز جو تھے وہ قریش کے آس پاس چھوڑے ہوئے ہوتے تھے تاکہ آپ ان کی موومنٹ پر نظر رکھ سکیں کہ کس وقت ان کے اندر کس چیز کی جو ہے وہ پروگرس یا موومنٹ شروع ہو رہی ہے. تو جو مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام سلیکٹ کیا جائے گا یا خلیفہ سلیکٹ کیا جائے گا جو خود سے والنٹیئر نہیں کرے گا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا جائے. انسان زندگی میں لیڈر بننے کے لیے محنت نہیں کرتا, انسان محنت کرتا ہے فار دا گڈ کاز, فار دا بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی. اللہ تعالیٰ کا نظام اس کو خود بخود لیڈرشپ کی طرف پش کر دیتا ہے. دس از دا کانسیپٹ, اس کو سمجھیں. اسی لیے جو خود سے مانگے کرسی اور پھر اس کے بعد وہ سوشل کنڈکٹ کے ساتھ سامنے نہ آئے, انسانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کر سکے, اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ نفرت آمیز کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کو وہ بالکل پسند نہیں ہے. تو جو یہ امام عادل ہوگا اس کے لیے آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو خاص نور دے گا. اللہ کے احادیث میں لفظ آتا ہے منابر دیے جائیں گے, پلپٹ دیے جائیں گے, ممبر دیے جائیں گے اس امام کو جو کہ عادل امام تھا. اور جب ہم عادل امام کی بات کر رہے ہیں تو پلیز اس میں سمجھ لیجئے, احادیث میں لفظ آتا ہے مقسطین, انصاف کرنے والے. کیا آپ اپنے گھر میں بھی انصاف کرنے والی ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ اپنے 4 بچوں میں انصاف کرنے والی ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ اپنے بہن بھائیوں میں, اپنے والدین میں, بٹوین یور میک اینڈ بٹوین یور سسرال مقسطین کی کیٹیگری میں آ سکتی ہیں؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. آپ اور میں اس وقت کسی پولیٹیکل لائن میں, کسی پولیٹیکل پارٹی میں, کسی گورنمنٹ رسپانسبلٹی پر نہیں ہیں. یقیناً اس کا ایک اپنا مقام ہے, سوشل جسٹس وہیں سے پروموٹ کیا جائے گا, اسلام کا کانسیپٹ یہی ہے. لیکن آپ اور میں اپنے عمل کے لیے یہاں سے کیا لے کر جائیں؟ فنگر پوائنٹنگ کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. ویسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر سیاستدانوں کو برا بھلا کہنا اٹس جسٹ اے ہابی ہے نا ہماری. ہم جب ہمارے پاس کوئی بات کرنے کا ٹاپک نہیں ہوتا تو ہم سیاست پر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. ایک بھائی امریکہ میں, ایک بہن پاکستان میں, واٹس ایپ پر ڈسکشن کس بات پر ہو رہی ہے؟ کس پالیٹیشین نے کیا کہا تھا اور کس پالیٹیشین کے کیا کہنے کے پیچھے کیا بات تھی. یہ کرنا آسان ہے. اپنی ناک کے نیچے اپنے گھروں میں دیکھیے, کیا آپ انصاف قائم کرنے والی ہیں؟ کیا جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے آپ اس کے اپنے آپ کو اس کے قابل کر رہی ہیں؟ یقیناً انبیاء اور رسولوں نے انصاف قائم کرنے کی بہترین مثالیں معاشروں کے اندر ڈیولپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایلیٹ قبیلے کی عورت نے چوری کی, اور یہ بالکل ارلی مکی دور تھا جب چند صحابہ تھے اور ارلی اسلام ابھی جو تھا وہ مکہ میں پھیلنا شروع ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو ان میں اصول یہی چلتا تھا کہ ہم جو ہیں وہ چور کا ہاتھ کاٹ دیں گے. تو جب یہ کہا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو بعض صحابہ نے حضرت اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, کیونکہ حضرت اسامہ آپ کے لاڈلے تھے, کہ بھئی اس طرح سے ایک ذرا پوزیشن رکھنے والی عورت ہے تو اس کو جو ہے وہ اس وقت حد اس کے اوپر قائم نہ کی جائے. آپ نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا, یعنی میں ان پر حد جاری کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں یہ بات مینشن کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کا یہی پرابلم تھا. بنی اسرائیل کے ڈاؤن فال کی یہی وجہ تھی کہ جب ان کے ہاں کوئی پوزیشن والا غلطی یا گناہ کرتا تھا تو وہ اس پر حد جاری نہیں کرتے تھے, اور اگر کوئی غریب انسان یہ کام کرتا تھا یا کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی اور اس پر حد جاری کر دی جاتی تھی. ہمارا اسلام پورا کا پورا سوشل جسٹس پر بیسڈ ہے. اسلام کمپلیٹلی انصاف کی بات کرتا ہے, اور یہ انصاف شروع ہوتا ہے آپ کے گھر کے یونٹ سے. معاشرے کا بلڈنگ بلاک میرا گھر, میرے گھر میں انصاف ہوگا اور ہر گھر میں انصاف ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ کو حکومت کے لیول پر, آپ کو اسٹیٹ کے لیول پر انصاف نظر آئے گا. گھروں میں انصاف شروع کیجئے, گھروں میں مقسطین کی کیٹیگری میں آ جائیے, گھروں میں لوگوں کے درمیان میں حق کا بول بالا کرنے والی بن جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس چیز کو لے کر آئے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایڈریس کر رہے تھے
اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آرابی آیا. آرابی کس کو کہتے ہیں؟ بدو کو. بدو وہ ہوتے تھے جن کو شہر کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہوتا تھا. گاؤں دیہات کے رہنے والے، ان کو شہر کے سوشل ایٹیکیٹس نہیں آتے تھے.